ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے طلبگار علم ہیں، آئی ڈی ہے ان کی طلبگار علم نام سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہم آن لائن وغیرہ جو کورسز کرتے ہیں، یعنی آن لائن کورس کرتے ہیں، تو اس میں بک یا فوٹو وغیرہ ٹیچر ہم کو بھیجتے ہیں، تو کیا ہم ان کو کسی اور کو نہیں بھیج سکتے؟ یہ بک ہمارے پاس آنے کے بعد بھی ٹیچر کی ملکیت میں رہتی ہے کیا اس سے کسی اور کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی آن لائن پڑھاتے وقت کسی سبجیکٹ کی کوئی بک جو ہے وہ آن لائن ٹیچر ان کو دیتے ہیں، تو کیا وہ دینے کے بعد بھی ٹیچر کی ملک رہتی ہے، اس کو آگے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو تین جو ہے نا مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے آن لائن پڑھائی کرتے وقت اگر وہ کتاب ٹیچر کو دے کر خریدی ہے، یعنی ٹیچر کو اس کو پیسے پیڈ کیے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پی ڈی ایف ٹیچر نے دی ہے اس کتاب کی، تو پھر آپ ایسی صورت میں اس کتاب کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ پیسے ادا کرنے کے بعد وہ آپ کی ملک ہو جاتی ہے، اس کو ٹیچر کو دیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیچر نے آپ کو کتاب دی ہے وہ کتاب خود ٹیچر کی بھی نہیں ہے، اس نے بھی کسی فری آن لائن سورس سے اس کو حاصل کیا ہے، مثلا خود انٹرنیٹ سے اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کسی اور رائٹر کی ہے جو کہ نیٹ پر کسی کے بھی پڑھنے کے لیے وہ موجود ہے۔ تو ایسے میں ٹیچر نے اس کتاب کو چوز کیا کہ مجھے یہ پڑھانی ہے، پھر سبھی اسٹوڈنٹ کو بھیجا کہ آپ لوگ اس میں سے پڑھیں گے یا اس کتاب کے ذریعے پڑھایا جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کتاب کو آگے شیئر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود ٹیچر کی ملکیت بھی نہیں ہے، اور کیونکہ وہ خود ٹیچر کی بھی نہیں ہے اور اس کو آسانی سے آن لائن بندہ کہیں کسی اور سورس سے بھی حاصل کر سکتا ہے، تو آپ اس کتاب کو جو ہے وہ کسی کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایسی سچویشن میں اگر کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو پھر جو ٹیچر نے بھیجی اس کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ خود گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس کا لنک جو ہے وہ دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خود کی سیلف میڈ کتاب ہے، یعنی اس کی ٹیچر کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے، اور یہ کتاب وہ کیول ان بچوں کو جو ان کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہیں فری میں جو ہے وہ پرووائڈ کراتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ ٹیچر کی ہی ملکیت رہتی ہے جب تک وہ اس کے نہ تو پیسے لیتا نہ ہی پرمیشن دیتا، تو اس کتاب کو آگے پھر بچوں کو دوسرے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فری میں فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹیچر کی اس سے پھر پرمیشن لینی ہوگی۔ اور اکثر ایسے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر معاملہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو نوٹس ہوتے ہیں یہ وہ اپنی پرسنل بکس دیتے ہیں، تو وہ ان کی خود کی تیار کی ہوئی ہوتی ہیں، جو سلیبس ان کو پڑھانا ہوتا ہے، جس حساب سے ان کو پڑھانا ہوتا ہے، وہ سب کانسیپٹ اس کے اندر کلیئر انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر جو بندے وہاں پر اس میں انسٹیٹیوٹ میں جوائن ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کو وہ کتابیں دی جاتی ہیں۔ اگر وہ پیسوں سے خرید لیتے ہیں تو پھر ان کی وہ کتابیں ہو گئیں، کسی کو بھی دیں، لیکن اگر خریدی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے کیس میں ہے کہ اگر ٹیچر نے وہ کتاب خود لکھی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے اور ٹیچر صرف اور انہی بچوں کو وہ کتاب دیتے ہیں کہ جو ان کے پاس پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے پاس وہ کتاب آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیچر سے ایک مرتبہ معلوم کر لیں کہ آپ پڑھائی ہو جانے کے بعد تو پی ڈی ایف آپ کے پاس آ ہی جانی ہے، تو پڑھائی کے بعد یا پڑھائی کے درمیان آپ اس کو یعنی کورس مکمل ہونے سے پہلے بھی آپ کسی کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ٹیچر پرمیشن دے دے تو پھر جو ہے اس کو آگے فارورڈ کیا جا سکتا ہے، اور ایسی جنرل کتاب ہوگی جس پہ خود ٹیچر کا بھی حق نہیں ہے، وہ نیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے، آپ کو ہنٹس دے دی گئی، بتا دیا گیا کہ فلاں کتاب ڈاؤن لوڈ کر لینا، اب چاہے وہ ٹیچر کے ذریعے ہی آئی ہو، ٹیچر کے میل آئی ڈی کے ذریعے آئی ہو، تو بھی اس کو آگے دینے میں حرج نہیں، کیونکہ جو کتاب نیٹ پہ پہلے سے موجود ہے اس میں ٹیچر کی کوئی خاص ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے اندر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اگر ٹیچر نے اس کتاب کو جو ہے خود پرسنل طور سے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا، یا کتاب نیٹ پہ موجود تو ہے لیکن وہ کتاب جو ہے وہ آن لائن خریدی جاتی ہے، فری میں پڑھنے کے لیے نہیں، اور ٹیچر نے اس کو پیسے دے کر اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کر لیا، تو پھر وہ کیونکہ اس نے پیسے اس کے دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ٹیچر کی ہو گئی۔ لیکن ایسے کیسز تھوڑے کم ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فری میں کتاب ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے اور وہ شیئر کر دی جاتی ہے، تو اس کتاب کو آپ جو ٹیچر نے آپ کو بھیجی اس کو نہیں بھی بھیجیں گے تو چلے گا، دوسری آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے نام ڈال کے گوگل میں۔ اور ایک صورت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کا خود کے لکھے ہوئے نوٹس ہوتے ہیں اور ان کی آگے پرمیشن دینے کی اجازت نہیں ہوتی، اکثر کیسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے
कि इंस्टीट्यूट वाले टीचर अपने पर्सनल नोट्स तैयार करते हैं, उसको एक किताबी शक्ल देते हैं और फिर उन्हीं बच्चों को कि जो उनके पास इल्म हासिल करते हैं उनको देते हैं, तो उनकी परमिशन फिर वो है नहीं होती, और बाज़ जगह तो किताबों पर बाकायदा लिखा भी होता है। तो ऐसी सूरत में फिर वो किताब या नोट्स जो हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए हों, तो जो स्टूडेंट नहीं हैं उनको आगे नहीं दिए जा सकते। हाँ, फिर ये मालूम उनसे किया जाएगा कि पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इसका क्या किया जाए, क्योंकि PDF आप पे रहेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे आप उसे किसी को समझाना या पढ़ाना चाहें तो उस किताब के ज़रिए या उस किताब से सीख कर जो है आगे वो पढ़ा सकते हैं। तो टीचर की ज़ाती मिल्कियत वाली किताब ना दी जाए, बाकी कॉमन किताब हो जो नेट से डाउनलोड हो तो फिर नेट से डाउनलोड करके दे देनी चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरनवार